بسم الله الرحمن الرحيم. کیونکہ عربی زبان میں احد بھی ہے اور عربی زبان میں واحد بھی ہے، اور دونوں اللہ جل شانہ کے لیے مستعمل تھے۔ اللہ جل شانہ کے لیے دونوں مستعمل ہیں۔ یہ دیکھیے، اس لفظ احد کو عرب کے مشرکین جانتے تھے، اس لیے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے تھے تو مشرکین کو بہت غصہ آتا تھا۔ اگر واحد پکارتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے۔ اصل میں پوری داستان جو ہے یہ لفظ احد میں ہے، یہ سورۃ الاخلاص ہے، یہ دوسری سورتوں پہ امتیاز رکھتی ہے کہ ہر صورت میں توحید کا مسئلہ بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن پورے قرآن میں یہ پوری صورت جو الفاظ کے لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن معانی کے لحاظ سے بہت جامع صورت ہے۔ اس لیے ایک روایت میں اسی صورت کو تعدل ثلث القرآن کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ صورت جو ہے نا قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دفعہ اللہ اکبر، یہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تو تو نے قرآن کو ختم کیا۔ بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی صحیح حدیث ہوتا ہے لیکن لوگ اس کا مطلب، یا مولوی قسم کے لوگ اس کا مطلب بگاڑ دیتے ہیں۔ اصل میں اس صورت میں جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اگر آپ جامعیت سے، تقریری لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے، اس کے مفہوم و مطالب کے لحاظ سے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم کے 3 حصے ہیں۔ ایک میں مسئلہ توحید ہے، 10 پارے کا تقریباً وہ ہے، تو وہ ثلث القرآن ہو گیا۔ اسی طرح رسالت کا مسئلہ ہے، اسی طرح قیامت کا مسئلہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ان چیزوں کے لیے جہاد کا مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ ہے، پھر احکامات کے مسائل ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ قل هو اللہ احد ثلث قرآن پر مشتمل ہے۔ اب قل هو اللہ احد تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس میں پوری توحید ہے، بلکہ صرف توحید نہیں
بلکہ توحید خالص ہے، اور شان نزول کے لحاظ سے بھی کچھ روایات بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ روایات معتبر نہیں ہیں، ان پر پورا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر شان نزول کے یہ صورت کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے، اس میں کامل دعوت ہے۔ ان میں اس صورت میں مشرکین عرب کے شرک، یہود کا شرک، نصارہ کا شرک، مجوس کا شرک، ہر مشرک فرقے کی تردید ہے اس صورت میں۔ لیکن اس صورت کو ہم لوگوں نے کیا یہ کیا کہ بس اس کو 3 بار پڑھو، الحمد پڑھو، 3 بار قل ہو پڑھو، اور مردوں کے پیچھے بخش دو۔ باقی یہ جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی مادری زبان میں اس صورت کو سمجھیں، اور وہی توحید کو اپنائیں جو اسی صورت میں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس میں توحید کی تعلیم دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو توحید کا مسئلہ سمجھائیں، اور یہ بھی اوائل سور میں ہیں۔ دیکھیں، قرآن حکیم کا ایک مکتوبی نزول کی تعداد ہے، اور ایک نزول کے حساب سے۔ اب نزول کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، جب روایات احادیث مسلمہ کے مفسرین محدثین ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، پھر ان میں محتاط لوگوں کی کتابیں دیکھتے ہیں، تو اب سورہ اخلاص 21 نمبر سورت ہے، سورہ فلق 22 نمبر سورت ہے، سورہ ناس 23 نمبر سورت ہے۔ یعنی یہ ابتدائی صورتوں میں ہے، یہ نہیں کہ یہ معوذتین کے متعلق لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہو گیا تو یہ آخری 2 صورتیں اتر گئی۔ یہ سب بکواس ہے۔ نہیں، یہ صورتیں مکی صورت ہیں، تو سورہ اخلاص بھی مکی صورت ہے۔ تو اسی صورت کے متعلق میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ۔ اس کے ساتھ اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہی اللہ جو مشرکین عرب تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ کا نسب نامہ ہمیں بتا دو۔ یہ ساری بیکار باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ مشرکین مکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، لیکن قرآن سے اور رسول سے ضد اور عناد کی وجہ سے وہ مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے کبھی نبی علیہ السلام کو کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لے آؤ، دوسرا قرآن پیش کرو، یا اس میں کچھ ترمیم کرو، تبدیلی کرو۔ تو فرمایا گیا قل
اے نبی آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الیہ، مجھ میں تو یہ قوت ہی نہیں، میرے بس میں یہ بات نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی کروں، ترمیم کروں، میں تو وہی کا پیروکار ہوں، جو وہی اللہ مجھے دیتا ہے میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ تو اسی وہی میں اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے وہی اللہ، جس اللہ کا تعارف آپ لوگوں سے قرآن کر رہا ہے، وہی اللہ احد ہے، ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ اب احد کا لفظ دیکھیں، احد اور واحد میں بہت فرق ہے، معمولی فرق نہیں۔ دیکھیں جب عربی کے اساتذہ، عربی لغت زبان کے معلمین جب بچوں کو علم العادات سکھاتے ہیں تو وہ بھی پوری دلچسپی سے نہیں، بس زبانی جمع خارج۔ لیکن ایک قاعدہ ہے علم العادات کا، جس کو گنتی کہتے ہیں، جس کو شمار کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں 1 2 3، 1 2 3 4 5، یہ گنتی ہے، یہ اعداد ہیں۔ اس لفظ احد میں یہ معنی سمویا گیا ہے کہ دیکھو جب گنتی شروع ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ سمجھاتے ہیں اساتذہ، کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 وعلى هذا القياس، یہ گنتی واحد سے شروع ہوتی ہے۔ یہ عربی لغت کے خلاف ہے کہ یہ گنتی احد سے شروع ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ احد 2 3 4 تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ بے وقوف، یہ عربی سے بالکل اجڑ، عربی سے بالکل ناواقف۔ لفظ احد میں تعدد نہیں ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ انہی مشرکین نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑے بنا دیے، واقعی انسان کھلا کافر ہے۔ تو اس لفظ میں تعدد نہیں ہے، شمار نہیں۔ ہاں اگر مرکب کے طور پر آ جائے تو 11 11 وہ چیزیں ہیں، گرامر آپ کو بیان نہیں کرتا، لیکن اس لفظ احد کی اہمیت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جو مولوی یا غافل ہیں اس سے، یا ان میں بیان کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، لفظ احد۔ اس لیے تو دیکھو بلال حبشی احد احد جب پکارتے تو مشرکین مکہ اس پہ بہت غصہ ہوتے، ان کو لفظ احد سے چڑھتی، لفظ واحد سے وہ اتنے نہیں گھبراتے تھے جتنا لفظ احد سے گھبراتے تھے، کیونکہ احد جو ہے یہ مفردات میں جب فرد جس طرح 1 2 3 یہ بھی گنتی ہے، لیکن یہ مرکبات میں نہیں، مرکبات 11 12 13 سے 11 12 13 15 14 اس سے شروع ہے۔
اور مفردات جو ہے وہ واحد سے لے کر عشرہ تک، 19 تو واحد کا لفظ تو اس میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن احد کا لفظ اس میں استعمال کرنا عربیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ احد ہے۔ اگر جی قرآن میں دیکھیں واحد کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں وہ مرکبات میں استعمال ہوا ہے اور کہیں بیان ہوا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا حاجت روا، کارساز، بگڑی بنانے والا وہ واحد ہے، ایک ہی ہے۔ یہ عرب کے مزاج کے مطابق اور زبان کے مطابق اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ساتھ چونکہ اس میں تعدد ہے تو اللہ نے خبردار کیا لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو الہ اثنین، اب واحد تو اللہ ہے، اب اس کے ساتھ اثنین مت پکڑو، دوسرا مت پکڑو، کیونکہ اسی واحد کو پھر اللہ نے لفظ احد کے تحت کر دیا کہ جہاں بھی اللہ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوگا اس کو تعدد کے معنی میں نہ لو بلکہ افراد کے معنی میں لو، اس کو احد کے تحت رکھو۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے، وہ احد ہے، احد وہ اکیلا ہے۔ اور عربی قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ احد اثنین ثلاثہ اربعہ یہ غلط ہے، بلکہ واحد اثنین ثلاثہ۔ تو یہ اللہ کی یکتائی پہ ایک دلیل ہے جو تصوف کے قائلین جو حلول، وحدت الشہود، وحدت الوجود، اس قسم کے لوگ، ان پہ اسی طرح یہود، نصارہ، مشرکین عرب، مجوس، ان سب پر ایک تلوار ہے، اور ان سب کے عقائد کی تردید اس لفظ احد میں ہے۔ تو وہ احد کیسا ہے؟ ذات میں بھی احد ہے، توحید فی الذات، ذات میں بھی وہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ لوگوں نے، اب مجوسوں نے بھی ذات میں بنا دیے اللہ کے حصے، ایک اہرمن ہے، ایک یزدان ہے۔ عیسائیوں نے بھی بنا دیے، یہودیوں نے بھی بنا دیے کہ اللہ کے ذات میں، ان لوگوں نے تو بنا دیے، وہ تو ہیں ہی غیر مسلم۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ بھی اس مسئلے میں ان یہود و نصارہ مجوس صاحبین سے کم نہیں بلکہ ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو لیکن کام تمہارا انہی کا ہے۔ یہودیوں نے تو
عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین عرب نے تو ملائکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں، انہوں نے تو اللہ کے ذات میں شرک کیا۔ لیکن اے مسلمانوں، تم پہ یہ قیامت کیسی آئی ہے، یہ آفت کیوں آئی ہے کہ تم بھی ذات میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے ان سے کم نہیں ہو؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ قرار دیا، جو کام وہ لوگ کرتے تھے تو تم قل هو اللہ احد کے خلاف کیوں یہ کام کرتے ہو؟